اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا زیادہ حصہ آج تلاوت ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ تر ذکر بنی اسرائیل کا یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد جو عیسائی اور یہودی ان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے ذریعے یہ بات بتائی تھی کہ تم 2 مرتبہ زمین میں خطرناک قسم کی سرکشی کرو گے اور دونوں مرتبہ تم پر سزا آئے گی اس کی۔ ان کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو ذکر فرمایا۔ واقعہ معراج یہ نبوت کے 5واں سال تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج پر بلایا تھا۔ اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے لے کر فلسطین تک بیت المقدس تک کا ہے، اس کو کہتے ہیں اسرا، اور دوسرا حصہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اوپر تک جہاں تک اللہ لے کر گئے، اسے کہتے ہیں معراج۔ جو پہلا حصہ ہے وہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، دوسرا جو وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورا پھر تفصیل بتائی بھی کہ میں نے وہاں کیا کیا دیکھا اور کیا کیا اللہ نے مجھے دکھایا۔ تفصیل کا ذکر، اس پوری تفصیل یہاں اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک عجیب بات بھی ہے، مفسرین بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کا اس وقت جو متولی تھا ایلیا، اس کا نام تھا، عیسائی تھا، اس نے بھی اس بات کی گواہی دی تھی کہ ہاں یہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس طرح کوئی ایک شخص آیا تھا، وہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جو یہاں آئے اور یہاں سے اوپر گئے۔ سرزمین شام کی اللہ رب العزت نے ظاہری اور باطنی برکات کا ذکر فرمایا کہ باطنی برکات تو یہ ہیں کہ یہاں انبیاء علیہم السلام مبعوث بھی ہوئے اور انبیاء کی قبور بھی یہاں پر ہیں بہت سے، اور ظاہری برکات سے اللہ نے نوازا کہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، ہر قسم کے پھل اور غلہ یہاں پر اگتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے اولاد نوح، تم پر کتنے انعامات ہوئے، تم بھی نوح علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں بن جاتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے مطلع فرمایا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، 2 مرتبہ تم پر عذاب آئے گا، پھر تمہیں مہلت ملے گی، اگر تم مسلمان ہوگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ویسے ہی ذلیل ہوگے۔ اور یہ دونوں مرتبہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد طویل عرصے کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تھا، یہاں تک کہ جادوگری عام ہو گئی، اور کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہمیں جادو سکھاتے تھے۔ جب یہ حالت ہوئی تو اس زمانے میں جو عراق کا ایک علاقہ ہے جس کو بابل کہتے ہیں، وہاں پر ایک بادشاہ تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، یہ آتش پرست تھا۔ اس نے یہاں پر حملہ کیا بیت المقدس پر، اور ان یہودیوں کو قتل بھی کیا، اور باقیوں کو سب کو جو قتل ہوئے باقیوں کو غلام بنا کر ساتھ لے کر چلا گیا۔ ایک طویل عرصہ یہ لوگ غلامی میں رہے۔ پھر اس زمانے میں ایران ایک بڑی طاقت ہوتی تھی، ایران کے اور ان کے شاہ بابل کا آپس میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں ایرانیوں کو فتح ہوئی اور یوں بنی اسرائیلیوں کو آزادی ملی، یہ پھر آ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب انہوں نے فساد پھیلایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، پھر فساد پھیلا، تو پھر اللہ رب العزت نے ہرقل روم کے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا تھا، اور اس نے بری طرح ان کو قتل بھی کیا، بیت المقدس کو آگ بھی لگا دی، اور جو کچھ وہاں تھا اٹھا کر لے گیا، بالکل جلا کر یہ ساری بستیاں ختم کر دی اس نے۔ اس وقت سے لے کر یہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے تک یہ پھر ویسے ہی ویران رہا تھا، اور پھر جو بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ سے ہوئی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی تھی اس کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سے کہا، تیسرا وعدہ لیا کہ دنیا میں جب آخری نبی آئیں گے تم ان کی اتباع کرو گے۔ قرآن کریم کی اللہ نے صفات بتائیں کہ یہ ہدایت کی کتاب اور خوشخبری ہے، اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے اور کفر والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی مانگیں، شر نہ مانگیں۔ دن اور رات کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات ہیں۔ ہر شخص کے عمل اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، روز محشر اسے پڑھنے کو دیا جائے گا، اور فیصلے کے لیے اسے خود کہا جائے گا کہ خود فیصلہ کرو۔ ہر شخص صرف اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کے پاس بھی نبی ضرور آئے تھے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ مالدار لوگ ہیں وہ بدکار ہو جاتے ہیں، یا صاحب ثروت لوگوں کی کثرت ہونے لگتی ہے، یا صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ جو شخص دنیا کی شہرت چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے، مگر آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ ہر نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں: ایمان ہو، نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو،
اور ہر نیک کام سنت کے طریقے پر ہوں۔ دنیا کی نعمتیں اہل ایمان اور اہل کفر سب کو ملتی ہیں، فرق صرف آخرت میں ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ چند باتوں کا حکم دے رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، دل سے ان سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا بھی کرنا، ہر وقت توبہ کرتے رہنا، اپنے اقرباء اور مساکین اور مسافروں کے حقوق دینا، فضول خرچی نہ کرنا، سائلین کو مت جھڑکنا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، بخل نہ کرنا، خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا، رزق کی تقسیم اللہ کے قبضے میں ہے، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرنا، روزی کے ذمہ دار اللہ فرماتے ہیں ہم ہیں، زنا اور دیگر فواحشات سے بچنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، مقتول کے ورثاء کو قصاص کا حق حاصل ہے مگر برابری کے ساتھ، یتیم کے مال کو بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا مگر اچھی نیت یعنی اصلاح کے لیے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، بے تحقیقی باتوں پر یقین نہ کرنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، شرک سے بچنا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، قرآن کریم ایک عظیم اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، معبود صرف اللہ ہی ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تم اسے سمجھتے نہیں ہو۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی غلط نیت سے آئے گا ہم اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے۔ یہ اصل میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں دیکھا کہ ابو لہب کی بیوی جو کہ حضور کی چچی بھی لگتی تھی رشتے میں لیکن تھی بہت بد اخلاق اور ہمیشہ حضور کی سورہ لہبینی کے بارے میں آگے نازل ہوئی تھی، یہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، تو حضرت ابو بکر نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں گا، کیوں؟ کہا یہ آ رہی ہے بدتمیز خاتون ہے، پھر آپ کو برا بھلا کہے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا آنے دو اسے، اس کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اللہ نے ایسا ہی کیا، وہ آئی لیکن اللہ نے ایسا پردہ بیچ میں لگا دیا کہ حضور ان کو نظر ہی نہیں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلط نیت سے آئے گا ہم اسے اس کے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بعد میں بھی ایسی غلط نیت سے دینی مجالس میں آتے ہیں کہ کوئی اعتراض ان کے ہاتھ لگے، ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ مشرکین کے اعتراضات ہے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کون اٹھائے گا ہمیں اور کب یہ سب کچھ ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ تب بھی تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، اور کب ہوگا تو یہ عنقریب ہونے والا ہے۔ قیامت کی ہولناکی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، اس دن کافر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، اور دنیا اور قبر کا وقت اور دنیا کی زندگی ان کو بہت کم لگے گی۔ ہمیشہ اچھی اور نرم بات کرنا، شیطان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لڑوانا چاہتا ہے۔ دلوں کے حالات سے اللہ باخبر ہیں، کسی کو عذاب دینا، کسی کو معاف کرنا، کسی کو کسی پر فضیلت دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے نہ مدد کر سکتا ہے۔ فرشتے اور انبیاء خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، رحمت کی امید اور عذاب کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ کفار کو قیامت سے پہلے دنیا میں عذاب ہم دے سکتے ہیں، اور قیامت سے پہلے نہ ملے تو قیامت کے دن تو انہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ لوگ آپ سے معجزات کی فرمائش کرتے ہیں، ہم فرمائشی معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر پھر یہ نہ مانے تو یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ دو چیزیں بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہیں، ایک واقعہ معراج، کفار اسے مانتے نہیں تھے کیونکہ وہ ان کی عقل نہیں مانتی تھی، اور دوسرا شجر زقوم جس کا اللہ نے ذکر کیا کہ جہنم میں ایک درخت ہے بہت زیادہ انتہائی کڑوا بدبودار جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ جب اس کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ ہنستے تھے کہ ایک طرف کہتے ہو کہ جہنم میں آگ بھی ہوگی اور آگ بھی اتنی شدید جو پتھروں کو جلائے گی، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ اس میں درخت بھی کھڑا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ عقل پر لگتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گئی ہیں۔ لوگوں پر تکلیف جو آتی ہے ان کو نافرمانی اور سرکشی سے روکنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، پورا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ دریا اور سمندروں میں تمہارے فائدے کے لیے کشتیاں چلائیں،
سمندر کے سفر کے دوران کفار کی جو حالت ہوتی تھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب کہیں سفر میں پھنستے تھے تو اللہ کو پکارتے اور جب باہر نکلتے تو بھول جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب خشکی میں بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیا تم دوبارہ سمندری سفر نہیں کرو گے؟ انسان کو ہم نے تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ قیامت کے دن کو یاد رکھا کرو، اس دن ہر شخص اپنے نامہ اعمال ہاتھ میں لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نافرمان روز محشر اندھوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین کا حضور سے یہ مطالبہ تھا کہ ان صحابہ کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دیں، ان کو دور کریں، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ بھی ان کی ایک چال تھی۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا اور تنبیہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس طرح ہرگز مت کرنا، اور فرمایا کہ بڑے آدمی کی معمولی غلطی بھی، معمولی خطا بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے، اللہ نے اس پر تسلی دی کہ آپ پرواہ نہ کریں، جب یہ آپ کو نکال دیں گے تو پھر یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ہم نے پہلی امتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ پانچوں نمازیں بر وقت پڑھنے کی پابندی کریں۔ تہجد کی اللہ نے فضیلت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقامی محمود کی خوشخبری، ہجرت مدینہ اور فتح مکہ، یہ تمام خوشخبریاں اللہ نے سنا دی۔ قرآن کریم کی صفات اللہ فرماتے ہیں یہ شفا ہے، رحمت ہے۔ کسی بھی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تکلیف کے وقت میں نا امیدی اور مایوسی کا اظہار نہ کریں، یہ گناہ ہے۔ صبر اور شکر کریں۔ روح کے متعلق لوگوں نے سوال کیا تھا، یہ ایک مشہور سوال تھا۔ مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ گئے مدینہ کے یہودیوں کے بڑے جو اس وقت کے علماء تھے ان کے پاس کہ ہمیں کوئی اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ مکہ والے تو بیچارے جانتے نہیں تھے، تو یہودیوں نے یہ کہا کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں ایک سوال ان کو بتایا کہ تم اپنے نبی سے 3 سوال کرنا، اور ان 3 سوالوں کا اگر اس نے جواب اس طرح سے دیا کہ ایک سوال کا جواب بالکل مختصر اور 2 کا تفصیل سے جواب دیا تو سمجھ لینا وہ نبی ہیں، اور اگر ایسے جواب نہ دے سکے تو پھر وہ نہیں ہے۔ اب وہ 3 سوال کیا تھے؟ ایک سوال تھا کہ روح کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، یہ کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ تینوں سوال پوچھنا۔ جب یہ مکہ والے واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھے کہ یہ ان کے جواب بتائیں، تو حضور نے فرمایا، اللہ نے جواب دے دیا۔ روح کے متعلق تو حضور نے مختصراً فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس یہ اللہ کا امر ہے، تم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو، یہ تھا وہ مختصر جواب۔ دوسرے دونوں سوالوں کا جواب تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پورا واقعہ پھر بتایا ان کو کہ ذوالقرنین کون تھا، کہاں تھا، کیا اس کی زندگی تھی، اور اصحاب کہف کون تھے وہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ ان دونوں سوالوں کا وہ جو جواب ہے وہ تو آگے سورہ کہف میں آ رہا ہے، اور روح کے متعلق جو جواب تھا وہ یہاں پر آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بے فائدہ سوال نہیں کرنے چاہیے، تمہیں ان سوالوں سے کیا فائدہ ملے گا، صرف معلومات حاصل ہوں گی، اس کے بجائے تم دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق سوال کرو۔ جو شخص اب اس طرح سے سوالات کرے گا اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ اس سے علم کو سلب کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے کہ انسان جنات مل کر بھی ایسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں مثالیں اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کی ہیں۔ مشرکین مکہ کے بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے کہ ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب ہماری زمینوں سے آپ چشمے جاری کر دیں پانی کے، یا آپ کا ایک بہت بڑا باغ ہو جس میں پانی کی نہریں چل رہی ہوں، یا نہیں تو آپ ہم پر آسمان گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں نعوذ باللہ، یا یہ کہ آپ کا ایک بہت بڑا عالی شان محل ہو، یا ایسا کریں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے ایک سند لے کر آئیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ نبی ہیں تو ہم آپ کی باتیں مانیں گے۔ یہ وہ بیہودہ اعتراضات تھے کہ جن کا کوئی جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو بتایا کہ میں انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ نہیں ہوں کہ یہ سارے کام کروں۔ اللہ نے بھی اس جواب کی تائید فرمائی کہ صحیح جواب دیا۔ مکہ والے اس لیے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے کہ یہ ناقص العقل سمجھتے تھے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن زمین میں فرشتے تو نہیں رہتے، انسان رہتے، تو انسانوں کے پاس انسانی نبی آئیں گے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ نہ مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہی پر چھوڑ دیتے ہیں۔
کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ روز محشر ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی، اور وہاں ان کو ملامت بھی کیا جائے گا کہ اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ تم کہتے تھے کہ اللہ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے، دیکھ لو اب اللہ نے کر دیا۔ جو اللہ زمین آسمان کے خالق ہیں وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ انسان کی ایک بری خصلت ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے دولت اور نعمت ملے تو بخیل بن جاتا ہے اور خرچ کرنے سے ڈرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دیے تھے، ان کا اللہ نے ذکر فرمایا، مختلف ان کے 9 معجزات تھے، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ 9 باتوں کا حکم بھی دیا تھا، اور وہ حکم اصل میں بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ شرک نہ کرنا، زنا نہ کرنا، قتل نہ کرنا، ناحق کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، چوری مت کرنا، جادو نہ کرنا، سود نہ کھانا، مجرم کو بچانے کے لیے کسی کو ناحق پھنسانے کی کوشش مت کرنا، پاک دامن لوگوں پر تہمتیں نہ لگانا، ہفتے کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احکامات جب ان کو دیے، یہ سب ان یہودیوں کو معلوم تھا مگر مانتے نہیں تھے۔ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوا تو اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم پر جادو ہوا ہے اور جادو کا اثر ہے جو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم سمجھ چکے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے مگر تم مانگتے نہیں ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہاری تباہی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، ان کا ذکر فرمایا کہ فرعون ان کو مصر سے نکالنا چاہ رہا تھا، ہم نے فرعون کو غرق کر کے تمہیں زمین کا مالک بنا دیا اور حکم دیا کہ تم بھی قیامت کو یاد رکھنا۔ یہ قرآن کریم بھی حق ہے اور سچ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں۔ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اس لیے فرمایا تاکہ سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو اہل علم تھے اور مخلص تھے وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں، تم باقی مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے، دعا میں یا اللہ یا رحمان کہا تو مشرکین میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ آپ خود بھی تو 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان، ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے کہو کہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، رحمان بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تنگ کرتے تھے، جب آپ نماز پڑھتے تھے حرم میں تو آ کر شور شرابہ کرتے تھے، قرآن سن کر مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرأت آہستہ ہلکی آواز میں کریں، آواز ہلکی رکھیں، بالکل پست بھی نہ ہو لیکن اتنی ہلکی آواز رکھیں کہ ان تک آواز نہ جائے، درمیانی آواز میں قرأت کریں۔ تمام تعریفوں کے مالک وہی رب ہیں، نہ کوئی ان کی اولاد ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی مددگار ہے، ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کرو۔ سورۃ الکہف، اس کہف اصل میں کہتے ہیں ایک غار کو، اور اصحاب کہف وہ جو لوگ تھے وہ اس غار میں رہے تھے جو 309 سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے تھے۔ وہ ایک مشہور بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے، پہلے وہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، اللہ نے اس صورت کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ اس صورت کا شان نزول بھی وہی ہے کہ جو مکہ والوں نے 2 سوال کیے تھے، ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، دونوں اس صورت کے اندر اللہ نے تفصیلی جواب دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کریں، قرآن کریم کی حقانیت کا اللہ نے اعلان فرمایا، اس کے نزول کا مقصد بتایا۔ مشرکین کے غلط عقیدے کہ اللہ نے تردید فرمائی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ تم غلط کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنے پریشان ان کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کائنات اور جو کچھ اس پر ہے یہ بیکار اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے آزمائش ہے کہ کون ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتا ہے۔ عن قریب یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہودیوں اور مشرکین کو اللہ نے جواب دیا کہ کیا تمہیں صرف اصحاب کہف کا واقعہ عجیب نظر آیا جو تم نے حضور سے سوال کیا؟ اس سے بڑی بڑی نشانیاں دنیا کے اندر تو اور بھی موجود تھیں۔ اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے جواب دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ تمہیں یہی اتنا عجیب واقعہ نظر آیا تھا جو تم نے سوال کیا، اور پھر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بیان فرمایا، اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ امت کو کچھ احکامات دے رہے ہیں کہ ہر کام کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے کہہ دیا کریں۔ اللہ ہی سب کچھ کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہی سب کے مددگار ہیں، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ اپنے رب کے احکامات لوگوں کو سناتے رہیں، اس کو ذمہ داری سمجھ لیں۔
مشرکین کا یہ مطالبہ کہ ان صحابہ کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں، دور کریں، ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے کہو کہ جو لوگ دل سے مسلمان ہوئے اور عاجزی کرنے والے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، بے دین والبالداروں کو قریب نہ آنے دیں، خاص کر جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اعلان کر دو کہ حق بالکل واضح ہے، ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے نہ لاؤ۔ بے ایمان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جو قناتوں کی مانند ان کو اپنے اندر گھیر لے گی، اور جب یہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا تل چھٹ دیا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہیں ان کو نیک اعمال کا پورا بدلہ ملے گا، جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ بنی اسرائیل کے میں دو دوستوں کا واقعہ تھا، اللہ نے اس کو ذکر مختصر سے چھوٹا سا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا بالکل بے ثبات ہے، کثرت مال اور اولاد پر فخر نہ کرو، بلکہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ قابل فخر ہیں۔ احوال قیامت اللہ بیان فرمانے کہ آسمان اڑ جائیں گے، پھٹ جائے گا، زمین بالکل پھٹ کر ہموار ہو جائے گی، سب لوگ صف در صف اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، سوال اور جواب ہوگا، نامہ اعمال پڑھنے کو ملے گا، بدکار لوگ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر افسوس کریں گے، ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت میں پیدا فرمایا تو اس کا دوبارہ یہاں بھی ذکر ہوا۔ انسانوں کو حکم ہے کہ جو ابلیس اللہ کے حکم کا منکر ہے تم اس کی بات مانتے ہو، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، مجھے چھوڑ کر اس کی بات مانتے ہو، کیا وہ تمہاری نظر میں میرے برابر ہیں یا میں نے اس کو اپنا شریک بنایا ہوا ہے؟ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو روز محشر ایسے لوگ شیطان کو اور دوسرے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے مگر بے فائدہ ہوگا۔ ان سب کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، گرنے سے پہلے یہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، کوئی بھاگنے یا بچنے کی صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں مثالیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہیں، ایمان لاؤ، استغفار کرو، اس سے قبل کہ موت نظر آنے لگے۔ بعثت انبیاء کا مقصد ہوتا ہے انذار اور تبشیر، باطل پر رہ کر حق کا مقابلہ کرنا، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، حق بات سے اعراض کرنا، گناہ کر کے بھول جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ دل پر اور اعضاء ظاہرہ پر مہر لگا دیں گے، پھر کبھی بھی ہدایت نصیب نہ ہوگی۔ تمہارے اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، تمہارے گناہوں کے باوجود تم پر گرفت فرمانے میں جلدی نہیں کرتے، مگر یاد رکھو ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس پر تم سب کی گرفت ہوگی جیسے پہلی امتوں کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے، بڑا عجیب، جن دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا بھی یہاں اس صورت میں ذکر فرمایا ہے، 2 رکوع میں اس کا ذکر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔